کوئی انسان جب اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، اسے 4 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز، مقصود تک پہنچنے والا راستہ۔ راستہ ہوگا تو یہ پہنچے گا، اگر مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں تو پہنچنا ناممکن ہے۔ نمبر 2، وہ راستہ روشن اور واضح ہو۔ راستہ ہے لیکن گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آتا کہ راستہ ہے کہاں، پھر بھی اس آدمی کو مقصد تک پہنچنا مشکل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روشنی ہو جو ہمیں وہ راستہ صاف دکھائے۔ نمبر 3، ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہے جو راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ اگر ہمارا رہنما نہیں ہوگا، راستے میں کوئی کھائی آئے گی، گھاٹی آئے گی، گریں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رہنما کا ہونا ضروری ہے، جو رہنما ہمیں اس راستے پر روشنی میں چلا کر مقصود تک پہنچائے۔ اور نمبر 4، مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی راہ رو کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی چلنے والا بھی ہو۔ راستہ بھی ہے، روشنی بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیکن چلنے والے ہی کوئی نہیں، تو یہ مقصود تک کیسے پہنچے گا؟ میں نے گزارش کی، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، راستہ ہو۔ نمبر 2، روشن ہو، روشنی کا خاص انتظام ہو۔ نمبر 3، رہنما ہو، اور نمبر 4، چلنے والا ہو۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ جس طرح دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح دینی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹائم مختصر ہے، میں جلدی عرض کروں۔ دین کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستہ ہے قرآن کریم، اور قرآن پر جو روشنی ہے وہ ہے سید الکونین امام الانبیاء کی ذات بابرکات، اور اس راستے کا جو رہنما ہے وہ ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم کا اسوہ حسنہ سیرت طیبہ۔ اور نمبر 4، اس راستے پر جو چلنے والا ہے وہ ہے ایک عبد مؤمن اور صالح، جس کے دل میں نور ایمان ہے، اعمال صالح ہے، یہ ہے اس کا راہ پر چلنے والا۔